اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ ہم آپ کو خطبہ غدیر سے سنا رہے تھے اور یہ ایک مکمل خطبہ ہے جو کہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جس میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام حجۃ الوداع سے واپسی کے اوپر تمام لوگوں کو جمع کر کے ارشاد فرمایا تھا، اور اس میں کوئی ایسی چیز رہنے ہی نہیں دی کہ لوگوں کو کچھ اختلاف ہوتا ہے، ہر طرح سے سمجھا دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، لوگوں معبود مطلق نے اپنے خاص نور کو پہلے مجھ میں سمویا، پھر علی اس کا مرکز بنے اور اس کے بعد قائم آل محمد تک ان کی ذریت طاہرہ اس کی جلوہ گاہ قرار پائی۔ قائم آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وہ ہیں جو خدا کا حق لیں گے اور ہمارے بھی ہر حق کو حاصل کریں گے، کیونکہ پاک پروردگار نے ہمیں کوتاہی کرنے والوں، دشمنی برتنے والوں، مخالفت پر اترنے والوں اور اس کے علاوہ خیانت کاروں، گناہ گاروں نیز دنیا بھر کے جفا شعاروں پر حجت قرار دیا ہے۔ لوگو، میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھ سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، لہٰذا اگر میں دنیا سے چل بسوں یا قتل کر ڈالا جاؤں تو تم الٹے پیروں پلٹ جاؤ گے، اور جو اس طرح الٹے پاؤں پھرے گا یعنی دین کا دامن چھوڑ دے گا، وہ خدا کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اور پروردگار عنقریب شکر گزاروں کو جزائے خیر دے گا۔ اور دیکھو، صبر و شکر کو جس کی صفت قرار دیا گیا ہے وہ علی ابن ابی طالب ہیں، تو پھر ان کے سلسلے سے میری ذریت اس صفت سے موصوف ہے۔ لوگو، تم خدا پر اور تم اللہ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتاؤ، ورنہ غضب الہی کے ہدف بن جاؤ گے۔ قرآن کی آیت ہے، اور وہ تمہیں سخت ترین عذاب میں مبتلا کر دے گا، یقیناً وہ تمہاری طاقت میں ہے۔ لوگوں، میرے بعد ایسے بھی پیشوا ہوں گے جو قیامت کا راستہ دکھائیں گے، جو دوزخ کا راستہ دکھائیں گے اور قیامت کے دن بے یار و مددگار ہوں گے۔ اے لوگو، میں ان سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں اور میرا خدا بھی ان سے نفرت کرتا ہے۔ لوگو، اس قسم کے پیشوا، ان کے ساتھی اور ان کے تمام پیروکار جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جگہ پائیں گے، اور یہی ان مغرور اور سرکش لوگوں کا ٹھکانہ ہے، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں، یہ وہی ارباب صحیفہ ہیں، وہ لوگ جو صحیفہ سازش میں شریک تھے، جن کا مقصد یہ تھا کہ علی کے مراسم میں جانشینی کو درہم و برہم کر دیا جائے۔ اس سلسلے میں کچھ لوگوں نے باہمی عہد و پیمان کیا تھا اور اس معاہدے کو باقاعدہ ضبط تحریر میں لایا گیا تھا، تو رسول اللہ اس معاہدے کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور جو صحیفے کی کارروائی میں شریک تھے وہ خود اس نوشتے کو دیکھ لیں۔ بہرحال اس وقت گنتی کے چند آدمی ہی نکلے جو صحیفے کی اصطلاح کو سمجھ سکے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ رسول خدا کیا کہہ رہے ہیں۔ لوگوں میں قیامت تک کے لیے امامت کے منصب کو اپنی آل میں امانت اور وراثت قرار دے رہا ہوں، یعنی وہ ایک امانت ہے اور وراثت بھی ہے، اور یقیناً اس امر کی تبلیغ کے لیے مجھے مامور کیا گیا تھا، اسے میں نے سب تک پہنچا دیا تاکہ قیامت تک تمام افراد امت کے لیے، خواہ وہ حاضر ہوں یا غیر حاضر، موجود ہوں یا غیر موجود، پیدا ہو چکے ہوں یا پیدا نہ ہوئے ہوں، یہ ایک حجت بن جائے۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ خلافت کے مقدس منصب کو چھین جھپٹ کر ملوکیت میں تبدیل کر دیا جائے گا، اس قسم کا اقدام کرنے والوں اور ان کے ہم نواؤں پر خدا کی نفرین ہے، اور وہ قرآن مجید میں کہتا ہے، ہم عنقریب تم دونوں گروہوں کی جانب متوجہ ہوں گے
اور تم دونوں کو آگ کے لپکتے ہوئے شعلوں اور دھوئیں کے بادلوں کی زد میں لے لیں گے. پھر تم ایسے بے بس ہوگے کہ یہ عذاب تمہارے روکے سے نہ رک سکے گا. سورہ رحمان 31-35. سنفرغ لکم ایھا الثقلان فیرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. اے لوگو، خدائے بزرگ و برتر تمہیں یوں چھوڑنے والا نہیں ہے جب تک کھرے کو کھوٹے سے اور اچھے کو برے سے الگ نہ کر لے. سورہ آل عمران 179. ان اللہ عز وجل لم یکن یذرکم علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب. لوگوں، کوئی ایسی بستی نہیں جس کے باشندوں کو آخر کار پروردگار عالم نے اپنے انبیاء کو جھٹلانے کے باعث ہلاک نہ کر دیا ہو. اور اس نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا ہے اس کے اسی عنوان سے کہ وہ ان آبادیوں کو بھی تباہ و برباد کر ڈالتا ہے جن کے رہنے والے ستمگار ہوں. پھر سنو، یہ علی تمہارے امام ہیں، تمہارے آقا ہیں، اور ان کی ذات وعدہ خداوندی ہے، اور اللہ اپنے وعدوں کو ضرور سچا کرتا ہے. لوگو، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان میں سے اکثر گمراہ ہوئے، اور اس پیدا کرنے والے نے انہیں بالکل مٹا دیا. بالکل اسی طرح وہ بعد والوں کو بھی نیست و نابود کر دے گا. قد ضل قبلکم اکثر الاولین واللہ لقد اہلک الاولین وہو مہلک الآخرین. یا معاشر الناس، اے لوگو، حق تعالیٰ نے مجھے امر و نہی کی تعلیم دی اور میں نے یہ سب کچھ علی کو بتا دیا، لہٰذا اب یوں سمجھو کہ علی کا ذخیرہ دانش خدا ہی کا دیا ہوا ہے. اور جب حقیقت یہ ہو تو اب تمہارا فرض ہو جاتا ہے کہ تم ان کا حکم مانو تاکہ محفوظ رہو، ان کی اطاعت کرو تاکہ ہدایت پاؤ، وہ جس کام کو منع کریں وہ نہ کرو تاکہ سیدھے راستے سے لگ سکو. بس انہی کی منشا کے مطابق چلو اور ان کے مسلک سے ہٹ کر پراگندہ راہ نہ بنو. اے لوگو، میں وہ صراط مستقیم ہوں جس کی طرف گامزن ہونے کے لیے تمہیں خدا نے حکم دیا ہے. انا صراط اللہ المستقیم. اور میرے بعد علی ہیں، پھر وہ امام ہیں جو علی کے فرزند اور میری آل ہیں. یہ سب حق کے رہنما اور عدل قرآنی کے پاسبان ہیں. تقریر کی اس منزل پر جناب سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، نے سورہ حمد کی تلاوت کی اور ارشاد فرمایا کہ یہ سورہ میرے واسطے اور علی اور اولاد علی کے لیے نازل ہوئی ہے اور انہی سے مختص ہے. وہ خدا کے دوست ہیں جنہیں نہ کوئی خوف ہوگا، کوئی خوف لاحق ہوگا، اور نہ وہ کبھی دائے خاطر ہوں گے. سورہ یونس 62 نمبر کی آیات. اولئک اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. خدا آپ ارشاد فرماتے ہیں نیز اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ خدا کے گروہ کو ہمیشہ غلبہ حاصل رہتا ہے. اور سنو، علی کے دشمن انتصار پسند ہیں، حدوں سے گزر جاتے ہیں، شیطانوں سے ان کا رشتہ ملتا ہے جو کہ ایک دوسرے کو فریب دینے کے لیے چپکے چپکے بڑی چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں. یہ سورہ انعام اور
12 اس کا آیت کا نشان ہے۔ لیکن ان کے دوست وہ صاحبان ایمان ہیں جنہیں کلام پاک نے یوں یاد کیا ہے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تم انہیں دشمنان خدا اور رسول کے ساتھ دوستی کرتے ہوئے نہیں پاؤ گے، اگرچہ وہ ان کے باپ، بیٹے، بھائی بہن یا قوم اور قبیلے کے لوگ ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل میں خدا نے ایمان راسخ کر دیا ہے، اپنی خاص روشنی سے ان کی تائید فرمائی ہے۔ سورہ مجادلہ 22 آیت کا ہے۔ الذین یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا الا ان اولیاءهم هم المؤمنون الذین ذکر اللہ فی کتابہ فقال عز وجل لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یعبدون من حاد اللہ ورسولہ الی آخر آیات، یعنی کہ اس کے بعد جو ہیں وہ آیت کے آخر تک ہے۔ الا ان اولیاءهم الذین وصفهم اللہ عز وجل فقال الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ ان اولیاءهم الذین یدخلون الجنۃ آمنین، کہا ہاں ان کے دوست وہ ہیں جو نہایت اطمینان سے جنت میں داخل ہوں گے، ملائکہ ان کا استقبال کریں گے، سلام بجا لائیں گے اور خوش آمدید کہہ کر یہ مجدہ سنائیں گے کہ آؤ بس اب یہیں رہو اور ہمیشہ یہیں رہو۔ ان اولیاءهم الذین یدخلون الجنۃ آمنین وتتلقى یاہم الملائکۃ بالتسلیم ان طبتم فادخلوها خالدین الا ان اولیاءهم الذین یدخلون الجنۃ یرزقون فیہا بغیر حساب۔ کہا کہ نیز علی اور فرزندان علی کے چاہنے والے بے حساب بہشت میں پہنچیں گے اور ان کے دشمن آگ میں جلیں گے انشاءاللہ۔ دوزخ کی ہولناک چیخیں سنیں گے، جہنم کا جوش و خروش دیکھیں گے، ان کے سامنے وہ مناظر ہوں گے۔ جو گروہ دوزخ میں ڈالا جائے گا وہ دوسرے گروہ پر لعنت کرے گا۔ ہاں اور یہ بھی سورہ اعراف 38 نمبر کی آیت ہے۔ ہاں اور ان دشمنوں کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جیسے ہی کوئی جتھا جہنم واصل ہوگا تو فرشتگان عذاب دریافت کریں گے، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ سورہ ملک 8 نمبر کی آیت۔ اور ان کے دوستوں کا کیا کہنا؟ ان اولیاءهم الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ اور ان کے دوستوں کا کیا کہنا؟ ان کا جو بے دیکھے بھالے اپنے پالنے والے سے ڈرتے ہیں، انہی کے لیے مغفرت ہے اور یہی بڑے اجر کے حقدار ہیں۔ سورہ ملک 12 نمبر کی آیت ہے۔ اے لوگو، غور کیا تم نے جنت و جہنم میں کتنا فرق ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم اس کا آخری حصہ بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے۔